اکبر اللہ اکبر. تو اس لیے بہت اہمیت ہے بھائی, با پردہ لڑکیاں لے کر آیا کرو, شادی کرو ان سے, دیندار پہلے سے نمازی ہوں, وہ دیندار ہوں, مدرسے کی عالمہ ہو تو بہت اچھی بات ہے, ان کو دین کا علم بھی ہوتا ہے. تو اس جگہ ایسے جگہوں پہ پھر وہ 100% درست دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. مصیبت یہ ہے کہ لوگ کسی عالمہ سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر ایک اس کو رابعہ بصریہ فرض کر لیتے ہیں کہ چونکہ یہ عالمہ ہے تو یہ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی, ٹھیک ہے نا, لہذا اس کو میں پاپے بھی کھلاؤں گا تو کھا لے گی, کیونکہ نبی کے گھر میں تو 40 دن کھانا نہیں پکتا تھا, امی عائشہ نے برداشت کیا, میرے ہاں تو ماشاءاللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو وہ کمپیئر کرتے ہیں اس زمانے کی عورتوں سے, تو یہ بھی غلط ہے بھائی. وہ ہے تو اسی دور کی نا, اگر عالمہ ہے تو بس ٹھیک ہے, اس میں کچھ خوبیاں ہوں گی کچھ خامیاں ہوں گی, لیکن اتنی خامیاں نہیں ہوں گی جو بالکل ایک آزاد عورت میں ہوتی ہیں, جو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو. اتنا کم از کم اطاعت کر لے گی کہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلے گی نہیں, آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو آنے نہیں دے گی, آپ کے بٹوے سے پیسے چرائے گی نہیں. کسی عورت میں 3 کوالٹیز اگر اس زمانے میں ہیں تو میرا خیال ہے وہ جنتی ہے بھائی. وہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے فون پہ باتیں نہ کرے, ٹھیک ہے نا, آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے. اور کیا چاہیے بھائی, باقی تو روٹی موٹی انڈے پراٹھے اس میں کمی کوتاہی ہے تو سب جگہوں پہ ہوتی ہے, نمک زیادہ ڈال دیا کم ڈال دیا, کھانا نہیں پکایا ہوٹل سے لے آؤ جا کے, وہی ریٹ ہیں بھائی گھر کے بھی آج کل. اور بھائی گھر میں بیوی نہاری نہیں بنا رہی, جا کے ہوٹل سے لے آؤ, وہی ریٹ چل رہے ہیں آج کل. گھر پہ اور باہر کا اتنا فرق نہیں پڑتا. ان چیزوں پہ سختی کرنا کہ یہ کھانا نہیں پکاتی, یہ پھر مردانگی کے خلاف ہے یہ چیزیں. تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا, دیندار عورت اس زمانے میں کسی کو مل جائے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے جو بے پردہ عورتوں سے آج کل شادیاں ہو رہی ہیں, میں نیگیٹو سوچ نہیں رکھتا, میں نہیں کہتا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بری ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی لیکن وہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں, ان کے کسی سے غلط تعلقات نہیں ہوتے, بہت سی ہیں, کسی پہ کوئی منفی سوچ نہیں پیدا کر رہا. لیکن ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج نکاح کے بعد شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آزادی اتنی ہو گئی, موبائل ہر ایک کے پاس ہے, فیس بک پہ ہر ایک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. تو اگر آپ کسی باپردہ خاتون سے شادی نہیں کرتے تو شیطان کو آج کل وسوسے پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے. آپ کہیں یار جب اس کے شادی سے پہلے اتنے فرینڈ تھے تو پتہ نہیں شادی کے بعد ان فرینڈ سے ہو سکتا ہے سلام دعا ہو. یہ وسوسے آج کل شیطان پیدا کرتا ہے, غلط ہے, نہیں ہونے چاہیے لیکن ہوتے ہیں. میرے پاس کیس آتے ہیں نا, یار میری بیوی کے اتنے دوست تھے, میں نے شادی کر لی, وہ کہتی تو ہے کہ اب کوئی نہیں ہے, لیکن یار خود اپنے حرکتیں بھی تو ٹھیک نہیں ہوتی نا. اس کو پتہ ہوتا ہے جب میری اتنی فرینڈس تھیں ان سے میری دوستی ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی اپنے فرینڈ سے دوستیاں ختم نہیں ہوئی ہوں گی. تو یہ اتنے شکوک شبہات آج کل میاں بیوی کے رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں کہ الامان والحفیظ. اتنے شکوک, اس میں وہمی بھی ہوتے ہیں بہت سے جو بلا وجہ شک کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن شیطان کو موقع مل جاتا, کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے. اب لڑکی کے پرانے فرینڈ کا فون آ گیا, وہ بیچاری گھبرا گئی کہ میاں نہ دیکھ لے, حالانکہ وہ نہیں بات کرنا چاہ رہی لیکن اس کی گھبراہٹ میاں نے ٹریس کر لی. میاں فون چیک کرتا ہے, ستار بھائی نکلتے ہیں, وسیم بھائی نکلتے ہیں, کلیم بھائی نکلتے ہیں. اب وہ 1000 قسمیں اٹھائے گی کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ بتاؤ شیطان کو موقع مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ شیطان کہے گا بھائی اس کا تو کام ہے قسمیں اٹھانا, یہ تھوڑی مانے گی, اتنی نیک ہوتی کہ سچی قسم اٹھاتی تو پھر دوستی ہی رکھتی کیوں. تو یہ جو آج کل اتنا گند معاشرے میں پھیل گیا ہے جو کہ حرام ہے, غلط ہے, بدگمانی جائز نہیں ہے. اگر آپ کی بیوی بول رہی ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ پر یقین کرنا فرض ہے, لیکن ہر فرض کام کیا تھوڑی جا رہا ہے معاشرے میں. تو بہتر نہیں ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس میں یہ ٹینشن, بولو بھائی, ہو ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ